بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے آغاز کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 94 کے جس کا عنوان ہے باب قصاص العبد، ہم نے اس باب کا آغاز کیا تھا، یعنی اگر کسی نے دنیا میں اپنے غلام کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو یہ چیز کوئی وقتی نہیں ہے کہ بس ضائع ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس چیز کو محفوظ کر لیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن اس چیز کا بدلہ وہاں اللہ کی عدالت میں چکانا ہوگا۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی ناظرین کرام کہ یہ جو حقوق العباد ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کا دل دکھانا، یا کسی کو زد و کوب کرنا، یا کسی بھی شکل میں کسی کو نقصان پہنچانا، یہ بہت ہی بھیانک معاملہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ترین بات ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وقتی چیز نہیں ہے کہ رفتہ رفتہ اس دنیا کی زندگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات آئی گئی ہو گئی، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا کی زندگی میں کسی نے کسی کو مارا ہو، یا اس کا حق دبایا ہو، یا اس کا پیسہ لے کر واپس نہ کیا ہو، اور یہ ظالم شاید اپنے ظلم کو بھول بھی چکا ہو کہ اتنے زمانے گزر گئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شاید وہ مظلوم بھی بھول چکا ہو کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں انسان نے مجھے برا کہا تھا، یا مجھے مارا تھا، یا میرا پیسہ دبایا تھا۔ شاید ظالم بھی بھول گیا، شاید مظلوم بھی بھول چکا ہو، یا اسی طرح ناظرین کرام فرض کیجئے کہ کوئی شخص معلم ہے، مدرس ہے کہ سالوں وہ فرض کیجئے 30 سال 40 سال مسلسل وہ مدرس کے طور پر فرائض انجام دیتا رہا، اور یہ کہ تدریس کا کام انجام دیتا رہا، اور اس دوران اگر اس سے یہ بات دریافت کی جائے کہ 40 سال 45 سال تم پڑھاتے رہے، تمہارے ہزاروں شاگرد اور یہ کہ بے شمار تمہارے پاس وہ پڑھنے والے وہ طلبہ، اس طویل عرصے کے دوران کیا تمہیں یاد ہے کہ کتنے طلبہ کو تم نے زد و کوب کیا، سزا دی، مارا پیٹا، ڈنڈا رسید کیا، اور کتنے طلبہ کہ تم نے کان کھینچے ہیں، گوش مالی کی ہے؟ تو شاید اسے خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ یہ زندگی بھر جو میں پڑھاتا رہا 30 سال 40 سال اپنی طرف سے یہ علم کی خدمت اور یہ علم کا نور بکھیرتا رہا، روشنی پھیلاتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا معلوم کہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ برعکس ہو گیا ہو کہ نہ جانے کتنے شاگردوں کے اس نے کان کھینچے ہوں، اور کتنوں کو اس نے مارا ہو، ڈنڈے برسائے ہوں، تھپڑ رسید کیے ہوں، تو یوں استاد بھول چکا، اور شاید شاگرد بھی اس بات کو بھول چکے ہوں گے کہ کب کس استاد نے کس کلاس میں ہمیں مارا تھا، کہ زمانے گزر چکے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، یہ لوگ بھول چکے ہیں، ظالم بھی بھلائے بیٹھا ہے، شاید مظلوم نے بھی اس بات کو بھلا دیا ہو، لیکن یہ تو بھلا چکے ہیں اس بات کو، مگر اللہ نے نہیں بھلایا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا ہے کہ ہم نے کب کس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا اور کیا زیادتی کی تھی اور کس جرم کا ارتکاب کیا تھا،
لیکن یہ کہ احصاہ اللہ نے ہر ایک ایک بات کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے نہیں بھلایا ہے اس بات کو۔ تو یوں دیکھ لیجئے ناظرین کرام، شاید ہم بھی بھول گئے ہوں، دوسرے بھی بھول گئے ہوں، مگر اللہ نہیں بھولا۔ اور جیسے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من المفلس، فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مفلس تو وہی ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ کوئی دنیاوی مال و اسباب ہے، نہ دینار ہے، نہ کوئی سامان ہے، غریب اور مفلس تو وہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وصدقة وزکاة، کہ مفلس تو میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آ رہا ہوگا، اس کیفیت میں وہ چلا آ رہا ہے کہ سبھی لوگ دیکھیں گے یہ منظر اپنی آنکھوں سے کہ اس کے ہمراہ بہت زیادہ نمازیں ہیں اور روزے ہیں اور صدقہ و خیرات ہے، بہت بڑی بڑی نیکیاں لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یأتی وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال کھا گیا ہے، اور یہ کہ کسی کا خون بہایا ہے اور کسی کو بے عزت کیا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ اب اللہ کی عدالت میں وہ جو مظلوم ہوں گے انہیں حاضر کیا جائے گا، اور اس کی وہ تمام نیکیاں، اس کی وہ نمازیں، اس کے وہ صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ ان مظلوموں میں تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تمام نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئی، سب کچھ گیا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کی نیکیاں سب ختم ہو گئیں، خاتمہ ہو گیا۔ اب ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کس قدر نازک ہے یہ معاملہ کہ انسان کی یہ عبادتیں، اس کی نمازیں، یہ سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا جائے وہاں قیامت کے دن، کہ جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے وہاں ترس رہا ہوگا کہ کاش میرے نام اعمال میں کوئی ایک نیکی اور نکل آئے، چھوٹی سی نیکی، کہ جس کی وجہ سے شاید یہ ترازو میں نیکیوں کا جو حصہ ہے یہ کچھ بھاری ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر اگر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ میری نمازیں وہ لے گیا، میرے روزے وہ لے گیا، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں، یقیناً یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کی بات ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، فرمایا کہ تم اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ 6 چیزوں کی ضمانت جو کوئی مجھے دے گا تم میں سے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، واوفوا اذا وعدتم، جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو پھر اسے وفا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم،
جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہو تو اسے حفاظت کے ساتھ بغیر کسی خیانت کے جب وہ تقاضا کرے جس کی وہ امانت ہے تو اس کے حوالے کر دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہ 6 باتیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی اپنے بارے میں مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے گا کہ میں ان 6 چیزوں پر عمل کرتا رہوں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ 6 چیزیں، اور ان 6 چیزوں میں آخری بات یہ فرمائی کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی ناحق کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا، دست درازی کرنا، مار پیٹ کرنا، زد و کوب کرنا، اپنے ہاتھ سے کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا، تو ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ظلم و زیادتی سے باز رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، اس لیے کہ اگر ظلم و زیادتی کی ہے تو شاید ظالم بھول گیا ہو، شاید اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مظلوم بھی بھول چکا ہو اس بات کو، لیکن احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول گئے اس بات کو مگر اللہ نہیں بھولا۔ اللہ نے ایک ایک بات شمار کر کے، اور یہ کہ گن گن کر اللہ نے ایک ایک بات اپنے پاس رکھی ہوئی ہے محفوظ۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم قیامت کے روز انصاف کے ساتھ ترازو وہاں نصب کر دیں گے، ترازو جس میں انصاف ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا اور بے مثال انصاف ہوگا، وہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھول چوک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انصاف اور حساب و کتاب اور ناپ تول کرنے والا خود اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے اور منزہ ہے، اور یہ کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہوگی اس دنیا کی زندگی میں تو اسے بھی فرمائے کہ ہم حاضر کر دیں گے وہاں، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین۔ اور یہ کہ حساب و کتاب کے معاملے میں اور ناپ تول کے معاملے میں ہم تو بہت ہی بہترین حساب و کتاب کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی بہترین حساب و کتاب کرنے والا ہے، لہذا وہاں انصاف کا ترازو جب نصب کیا جائے گا تو وہاں منصف اور وہاں جج اور وہاں قاضی کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہوگا۔ تو پھر یہ انسان اور یہ ظالم کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو دھکا دیا ہوگا اور کسی کا مال دبا رکھا ہوگا، تو یہ بھاگ کر وہاں اللہ کی عدالت سے کہاں جائے گا۔ تو یوں ناظرین کرام، یہ تمام گفتگو تھی اس عنوان کے حوالے سے کہ یہ قصاص اور یہ بدلہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ تو آگے دیکھیے، اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے 181۔ فرمایا عن عمار بن یاسر قال لا يضرب احد عبدا له وهو ظالم له الا اقید منه یوم القیامہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلم و زیادتی کے طور پر مارتا ہے تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کرام، یہاں یہ حدیث موقوف ہے، یعنی عمار بن یاسر نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی نے دنیا میں ظلم و زیادتی کے طور پر یعنی ناحق اپنے غلام کو مارا پیٹا ہے تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ موقوف ہے، یعنی عمار بن یاسر نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن یہ جو بات ہے دراصل یہ اپنی طرف سے انہوں نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ دیگر متعدد کتب حدیث میں یہی حدیث مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے طور پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام کو ظلم و زیادتی کے طور پر مار پیٹ کرتا ہے، یعنی اس نے کوئی قصور ہی نہیں کیا اور بلا وجہ ظلم کے طور پر اسے مار رہا ہے، یا قصور تو اس سے ہو گیا لیکن اس قصور کی بنسبت جو سزا اسے دے رہا ہے یہ بہت بڑھ کر ہے اور بہت زیادہ ہے، تو اب کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، اس سے قبل بھی ہم نے ایک حدیث کے حوالے سے جو کہ ترمذی میں موجود ہے یہ بات بیان کی تھی کہ غلام کو یا خادم کو سزا دینے کا جو معاملہ ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ کہ جس قدر اس نے قصور کیا ہے اس کے مطابق سزا دی گئی ہے تو معاملہ برابر ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو قصور کیا ہے سزا اس سے زیادہ ہو گئی، جان بوجھ کر یا انجانے میں بس زیادہ ہو گئی، تو اب یہ بہت بھیانک معاملہ ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن بدلہ چکانا ہوگا۔ اور وہاں جو بدلہ ہوگا تو ایسی بات نہیں کہ اس مظلوم کو کہا جائے گا کہ آؤ اور یہ کہ بدلہ لے لو، جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے تم بھی مار لو۔ ایسی بات نہیں کہ بس تھپڑ مارا تھا تھپڑ مار دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ نیکیاں اس مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی۔ پھر کیا کرے گا یہ انسان کہ دنیا میں یہ روزانہ 5 وقت زندگی بھر مسجد آنا جانا، اور یہ نمازیں رمضان میں زندگی بھر ہر مہینے 30 دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، یہ تکلیف، اور حج کے لیے گئے اتنی تکلیف اٹھائی، گھر سے بے گھر ہوئے اور روپیہ پیسہ اتنا بہایا پانی کی طرح، یہ سب کچھ چلا جائے گا اور انسان بس بیٹھا رہ جائے گا ہاتھ ملتا ہوا اگر سزا زیادہ دے دی ہے اس کے قصور کی بنسبت، اور اگر سزا کم دی ہے تب یہ معاملہ ہوگا کہ گویا یہ اس شخص کی طرف سے بڑی نیکی ہو گئی، اور یہ کہ اس نے یہ احسان کیا ہے اپنے اس غلام کے ساتھ یا خادم کے ساتھ کہ جو اس نے قصور کیا تھا اس نے اس کے مطابق سزا نہیں دی بلکہ اس سے کم سزا دی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بالکل معاف کر دے تو پھر تو کہنا ہی کیا، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے جس کا نمبر ہے 182۔ فرمایا عن ابی لیلہ قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك۔ یہ ہمارے سامنے اثر ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اور اس کا اس باب سے کیا تعلق ہے، یہ تمام تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔